جی بالکل کل گزشتہ روز ایک حملہ ہوا تھا یو اے ای میں، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کہیں ایران نے حملہ کیا ہے یو اے ای پہ، جس کے بعد ایران نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا۔ جو ٹرمپ کے حوالے سے جو بیان آیا ہے کہ گزشتہ روز امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران پہ ہمیں جو ہے وہ ایران سے ابھی تک بات چیت جاری ہے، ابھی تک جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، لیکن جو بات چیت آگے ہم بڑھائیں گے، یہ امید ہے کہ ایران جو ہے ہماری بات سنے گا۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اراکین سندھ اسمبلی سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو جنگ کی ڈیڈ لاک برقرار ہے اس کی حوالے سے ملکی معیشت پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ دیکھیں، ابھی تک جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس جنگ بندی کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام سامنے ابھر کر آیا ہے، لیکن کچھ ایشوز ہیں، کچھ ڈیڈ لاکس ہیں جس کی وجہ سے کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستانی گورنمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہو اور دنیا میں امن قائم ہو، کیونکہ اس وقت جو جنگ کا سما تھا پوری دنیا میں، اس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور ابھی ایک کافی حد تک چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور آگے بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ جو حالات خراب کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے۔ اسرائیل دہشت گرد ملک کے، آپ نے دیکھا کہ معصوم بچے، لاکھوں سے زیادہ جو عورتیں تھیں، بچے تھے، معصوم جوان تھے، ان کو شہید کیا فلسطین میں، غزہ میں، اس کے بعد ایران میں امریکہ کو کر کے پھر ایران پہ اٹیک کیا۔ کل تو آج تو چل رہی تھی اسٹیٹمنٹ ایران والوں کی کہ ہم نے حملہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیز ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارا پاکستان گورنمنٹ، ہمارے پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی کوشش ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ تو یہ بالکل جتنا جلدی ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ صرف ہمارے خطے کے لیے نہیں، مڈل ایسٹ کے لیے یا ایشیا کے لیے نہیں، یہ سارے انٹرنیشنل دنیا کے لیے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہمیں ختم جلدی جتنا ہونا چاہیے، جلدی ہو جانا چاہیے تو بہتر ہوگا۔ اچھا، سمجھتے ہیں مذاکرات جو ہے کامیاب ہوں تاکہ پہیہ جو دنیا کا چل سکے؟ بالکل بھائی، مذاکرات کامیاب ہونا چاہیے۔ ایک اتنی بھربریت کیسے ہوتی ہے؟ ایک 86 سال کے رہبر معظم سید علی خامنہئی ایک ملک میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس کو جا کے تم نے شہید کر دیا۔ یار ایسے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا جن کی لاٹھی اس کا بیس کیا؟ ایسے تو قانون نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ دیکھیں، انہوں نے ٹھیک ہے اپنی شہادت تو دے دی، ایران ان کی شہادت کے بعد سے جتنی ایرانی قومیں 11 کروڑ عوام میں سارے اکٹھے ہو گئی۔ تو ان کا یہ حل نہیں ہے کہ بھئی کس کو قتل کرو، کس کو مارو۔ ٹھیک ہے بھائی، جو چیز جائز بات ہوگی تو وہ ہونی چاہیے، مگر ایک اسرائیل، یہ ساری گند کا جھر جو ہے اسرائیل ہے، اسرائیل کی وجہ سے یہاں پاکستان میں بھی دہشت گردیاں ہوتی ہے، یہاں سارے جتنے مسلمان ملکوں میں، پھر اس کا انڈیا اسرائیل کا بھی گرد جوڑ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے، تو اللہ پاک کی مدد سے پاکستان نے تو انڈیا کو 1 سال پہلے اسی مئی کے مہینے میں شکست دی تھی۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، تو اللہ پاک مدد کرے گا۔ یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، جنگ بند ہو جائے، ساری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک برج کا کردار ادا کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ خود موجود تھے، پھر یہاں پہ ایران کے فارن منسٹر بھی یہاں پہ خود آئے تھے، ان کے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے۔ پاکستان کی حکومت نے کوشش کی کہ ہم آہنگی ہو اور بھائی چارہ ہو، بٹ جو سچویشن آپ نے دیکھی ہے کہ ایک ڈیڈ لاک برقرار اس لیے ہوا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے ہوا ہے، اور یورینیم نیوکلیئر ویپنز کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کام نہیں، عمل درآمد نہیں کریں، وہ پھینک دے اپنے ہتھیار۔ تو یہ اس پہ کافی آپ کو پتہ ہے، ایرانی حکومت، ایرانی گورنمنٹ بھی یہ سمجھ رہے کہ ابھی تو ہم کر لیں گے اس پہ اسٹاپ، پر بعد میں ہمارے لیے فیوچر کریٹ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو تنازع کو دیکھتے ہوئے کل بھی آپ نے دیکھا یو اے ای میں فجیرہ میں ایک اٹیک ہوا آئل ریفائنری پہ، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ خطے کے لیے قابل قبول ہے، بہتر بھی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے فورن جو منسٹر ہیں فارمر، ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا کل رات کو کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ہم ان کے یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو بھی او آئی سی ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا پڑے گا۔ پاکستان سے جتنا ہو سکتا ہے پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ سپر پاور ہے، یہاں پہ ایرانی حکومت ہے۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ کہ سب میں ایک جو اختلاف ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو ابھی تک تو بات واضح نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ہو جائے گی واضح۔ اور پاکستان کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور اپنا امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا۔ اور جیسے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی، تو بالکل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی لوگوں کو بھی سبسڈی دے رہی ہے، جو چھوٹے مزدور وغیرہ ہیں ان کو، یا بڑی جو
गाड़ियां हैं उनको भी सब्सिडी दे रही है, मोटरसाइकिलें हैं जैसे बसें हैं इनको, और हेवी व्हीलर्स हैं उनको भी सब्सिडी दे रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला सेटल हो जाएगा। आज बिल्कुल अरकान सिंध असेंबली की आपने बात सुनी, और इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो अभी भी जो है मुज़ाकरात रुके हुए हैं। कि मुज़ाकरात जो है हमने कुछ दिन पहले खबर सुनी थी कि मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान में दोबारा होने हैं, लेकिन अभी तक जो है मुज़ाकरात ना हो सके। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि ये जो दुनिया में एक बड़ी मैशत पे नुकसान हो रहा है, इससे ये मामला टल जाए और ये दोनों जो फ़रीक़ैन हैं ये दोनों जो है एक दूसरे में सुलह हो जाए और दुनिया की जो मैशत है उसका पहिया भी चल सके। ईरान में की और अमेरिका की जंग के बाद जो है पेट्रोल की कीमतें में बढ़ चुकी थी और साथ साथ मुल्क की मैशत पे असरात हुए थे। इस ये असरात आए थे, इस पर आम आदमी पर भी बड़ा जो है असर पड़ा था और साथ साथ पाकिस्तान की महंगाई भी में भी इजाफा हुआ था। जो मुल्क की मैशत है उसमें भी अब जो है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किस तरीके से निकला जाए, लेकिन जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ईरान और अमेरिका का मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन अरकान सिंध असेंबली का ये कहना था कि दोनों को मिलकर बैठना चाहिए। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ अब्दुल कादिर, कैपिटल टीवी, कराची।